اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ابھی تکبیر میں انہوں نے حیا علی الصلاح کہا تو تم لوگ حیا علی الفلاح پہ کھڑے ہوئے. کہاں پہ کھڑے ہونا چاہیے؟ حیا علی الفلاح. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کے فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے. میں امام مقتدیوں کا حاضر و غائب، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے. اللہ کہاں سے اٹھائے جائیں گے؟ کان کی لو تک. انگوٹھا جو ہے وہ کہاں چھوئے گا؟ کان کی بتاؤ ذرا کر کے شہزل پھر سے. اللہ اکبر. انگلیاں کہاں ہونی چاہیے؟ انگلیاں کیسے باندھیں گے بتاؤ ذرا، باندھ کے پھر سے ہاتھ کر کے بتاؤ. دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی سے پکڑیں گے ہاں. اور 3 انگلی بائیں کلائی پر رکھی جائیں گی اور انگوٹھا اور چنگنیاں سے کلائی کو پکڑا جائے گا. نیت کیسے کریں گے مقتدی؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے. اللہ اکبر. تم بتاؤ ذرا کیسے کریں گے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، وہ میرا طرف کعبہ اسلام کے. اللہ اکبر. چلیے اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ امام صاحب کیا کریں گے؟ مقتدی لوگ ثنا پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ مقتدی لوگ ثنا پڑھیں گے اور امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے. ذرا پڑھیے امام صاحب ثنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. جب اس میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کون سی حالت ہوتی ہے؟ قیام کی حالت. قیام میں نگاہیں کہاں رہتی ہیں؟ سجدے کی جگہ پر. پھر اس کے بعد میں ثنا پڑھنے کے بعد میں کیا کریں گے؟ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے. ہاں تعوذ اور تسمیہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ امام صاحب آہستہ پڑھیں گے کہ بلند آواز سے پڑھیں گے؟ آہستہ پڑھیں گے. مقتدی پڑھیں گے تعوذ تسمیہ کی نہیں؟ نہیں پڑھیں گے. پھر امام صاحب کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. ہاں پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مقتدی کہیں گے آمین کی نہیں؟ آہستہ سے. اور امام صاحب بھی آہستہ سے آمین کہیں گے. اس کے بعد میں تسمیہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھیں گے. ہاں سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھیں گے. ہاں پڑھیے کوئی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر کہتے ہوئے. ہاں چلیے جائیے تو اللہ اکبر کہ اللہ اکبر. رکوع کی حالت میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم. کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے. رکوع کی حالت میں نگاہیں کہاں پہ رہیں گی؟
दोनों अंगूठों के बीच में। हालत में जो पीठ है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। पीठ कैसी रहेगी? सीधी रहेगी। पढ़िए। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। मुक्तदी पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। चलिए फिर अब क्या करेंगे? समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से खड़े होंगे। चलिए खड़े होइए। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अच्छा, इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे तो मुक्तदी क्या कहेंगे? रब्बना लकल हम्द। अच्छा, कोई अगर तकबीर कहने वाला है वो क्या कहेगा? रब्बना। हाँ, वो भी क्या कहेगा? रब्बना। लेकिन मुकब्बिर क्या है? बुलंद आवाज से कहेगा। जितने होंगे वो आहिस्ता कहेंगे। उसके बाद में क्या कहेंगे इमाम साहब? अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। अच्छा, मुक्तदी कहेंगे अल्लाहु अकबर की नहीं? मुक्तदी भी कहेंगे। इमाम साहब बुलंद आवाज से कहेंगे और मुक्तदी आहिस्ता से कहेंगे। चलिए कहते हुए जाइए। अल्लाहु अकबर। सजदे की हालत में पहले क्या लगता है इमाम साहब? नाक लगती है कि घुटने लगते हैं? हाँ, जरा फिर से करके बताइए खाली इमाम साहब। हाँ बताइए, पहले क्या लगेगा? पहले जमीन में घुटने लगेंगे, उसके बाद में हाथ लगेंगे, फिर नाक लगेगी, फिर माथा लगेगा, जिसको पेशानी कहते हैं। समझे ना? हाँ, तो फिर करके बताइए कैसे। अच्छा, ये जो सजदा करते हैं, सजदे में ये दोनों उंगलियां कहाँ रहेंगी? दोनों हाथों की। हाँ, ये जो अंगूठे जो होते हैं ना, ये अंगूठे जो हैं ये कानों की लौ से पीछे रहेंगे। समझे ना? हाँ, और ये सजदे में जो दोनों पैर होते हैं वो कहाँ रहेंगे? पैरों की उंगलियां किबला की तरफ रहेंगी। अब सजदे में क्या पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल आला। कितनी बार? मुक्तदी पढ़ेंगे? जी, मुक्तदी भी पढ़ेंगे। चलिए पढ़िए। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? कैसे करेंगे बताइए। अल्लाहु अकबर। हाँ, इस हालत को क्या कहते हैं? जलसा। अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले सजदे के बाद में जलसा में बैठेंगे। क्या कहते हैं? जलसा में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी। और जलसा में कितनी देर बैठना है? हाँ, एक तस्बीह की मिक़दार ठहरना क्या है? वाजिब है। हाँ, यानी अगर एक तस्बीह की मिक़दार नहीं ठहरेंगे तो वाजिब क्या है? तर्क हो जाएगा। फिर दूसरा सजदा कैसे करेंगे? अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर उसके बाद में दूसरी रकात के लिए कैसे उठेंगे? अल्लाहु अकबर कहते हैं। हाँ, चलिए उठिए। फिर उसी तरीके से करना है जैसे पहली रकात में किया था, है ना? दूसरी रकात में सना नहीं पढ़ना है और इंतजार भी नहीं करना है। जैसे ही खड़े होंगे वैसे ही क्या है? क़िरात इमाम साहब शुरू कर देंगे। चलिए शुरू करिए। ये जो आमीन बुलंद आवाज से कह रहे थे, ये आमीन बुलंद आवाज से नहीं कहना है। और बिस्मिल्लाह शरीफ भी क्या है? बुलंद आवाज से
نہیں پڑھنا ہے. یہ جو پڑھ رہے تھے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ آہستہ پڑھنا ہے. ہاں. اور یہ جو سری نماز ہوتی ہے، جیسے ابھی آپ نے فجر کی نماز کی پریکٹس، اگر یہی ظہر کی نماز کی پریکٹس کرتے یا ظہر کی نماز پڑھتے، کیا ہے قرات بھی آہستہ سے پڑھیں گے، قرات جو ہے آہستہ سے کریں گے. اور جو مقتدی ہیں یہ سری نماز جس میں قرات بلند آواز سے نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی کیا ہے خاموش رہیں گے، سنیں گے. سمجھے نا؟ اس میں بھی کیا ہے مقتدی قرات نہیں کریں گے. سمجھے؟ تو یہ دوسری رکعت میں اب کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے. ہاں چلیے جائیے. رکوع کی حالت وہی رہنی ہے، پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے. پیٹھ بالکل، حارث تمہاری پیٹھ نہیں سیدھی ہے، سیدھی کرو پیٹھ، پیٹھ سیدھی کرو. رکوع میں کیا ہے پیٹھ بالکل سیدھی ہونی، اور اپنے ہاتھوں سے کیا ہے گھٹنے پہ زور نہیں دینا ہے، بلکہ گھٹنوں کو کیا ہے پکڑنا ہے نا؟ ہاں، گھٹنوں پہ زور نہیں دینا بلکہ ہاتھ اس طریقے سے رکھنا ہے جیسے لگے کہ گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہیں. اور ہاتھ یہ ٹیڑھے نہیں رکھنے ہیں، ہاتھ بھی کیا ہے بالکل سیدھے رہیں. ہاتھ بھی کیا ہے سیدھے رہیں گے، ہاتھ یہ ٹیڑھے نہیں رہیں گے، ہاتھ بھی کیا ہے سیدھے رہیں گے. رکوع کی حالت میں ہاتھ بالکل سیدھے رہیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں کیسے اٹھیں گے؟ سبحان ربی العظیم. جی سبحان. ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں گے. جی اٹھیے. سمیع اللہ لمن حمدہ. پھر اس کے بعد میں کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. ہاں جائیے. اللہ اکبر. جیسے بتایا تھا اسی طریقے سے سجدے میں کم سے کم ایک انگلی کا زمین میں لگنا کیا ہے واجب ہے. پھر سجدے میں کیا پڑھیں گے؟ ہاں پڑھیے. جی یہ آہستہ سے پڑھیں گے امام صاحب بھی. چلیے. اس کے بعد میں کیا کریں گے؟ ہاں جلسے میں بیٹھیے. اللہ اکبر. پھر کیا پڑھیں گے؟ جی. پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے. ہاں کریے. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے وعدہ اخیرہ میں بیٹھنا. جی چلیے بیٹھیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدہ اخیرہ. اچھا اگر 4 رکعت والی نماز ہے جیسے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ ہاں قاعدہ اولا. قاعدہ اولا ہوتا ہے اور قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے. قاعدہ اولا میں کیا کہتے ہیں التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے ساتھ میں درود پڑھ کے پھر کیا ہے سلام پھیریں گے. چلیے پڑھیے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہاں پہ انگلی اٹھانی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہاں لا پہ اٹھائیں گے اور اللہ پہ گرا دیں گے. کیسے اٹھائیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. 3 انگلیوں سے بیچ والی انگلی پکڑ کے حلقہ بنانا ہے. کیسے بنانا ہے حلقہ بتاؤ شہزل. اس طرح بنانا ہے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ہاتھ اٹھا کے. اس طرح ہے اور اس طرح کر کے اس طرح کرنا ہے. ہاں اس طریقے سے حلقہ بنانا ہے. کیا ہے اللہ پہ کھول دینا ہے ہاتھ. ہاں. جیسے تھے پھر ویسے ہی ہو جانا. ہاں اس طریقے سے ہاتھ رکھنا ہے. اور یہ جو مقتدی لوگ رہتے ہیں یہ تشہد پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ ہاں مقتدی لوگ بھی تشہد پڑھیں گے. اس کے بعد میں پھر کیا پڑھنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات
إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ جو قعدہ میں نگاہیں رہتی ہیں یہ کہاں پہ رہتی ہیں گلفام؟ گود میں. کہاں رہتی ہیں؟ گود میں. گود میں رہتی ہیں. پھر اس کے بعد میں نماز سے فارغ ہونے کے لیے سلام پھیریں گے. ہاں نماز سے فارغ ہونے کے لیے سلام پھیریں گے. کیسے سلام پھیریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو نگاہیں کہاں رہیں گی؟ کندھے پہ نگاہیں رہیں گی. کہاں پہ رہیں گی؟ کندھے پہ. اچھا یہ مقتدی لوگ کہیں گے السلام علیکم؟ مقتدی لوگ بھی کہیں گے. سمجھے نا؟ ہاں. پہلے کس طرف پھیریں گے بتاؤ ذرا غفران. پہلے داہنی طرف سلام پھیریں گے. پہلے داہنی طرف. داہنی طرف. اور نیت کیا رہے گی سلام پھیرتے وقت؟ ادھر جتنے بھی مقتدی ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں اور فرشتوں کو. دوسری طرف کیسے سلام پھیریں گے بتاؤ ذرا امام صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو نماز کا مکمل طریقہ پتہ چل گیا. اگلی جمعرات میں کون سا طریقہ بتایا جائے گا نماز جنازہ پڑھنے کا. مقتدی کیسے پڑھیں گے اور امام صاحب کیسے پڑھائیں گے نماز جنازہ.